غزنوی صاحب، فیملی آف دی ہارٹ کے معزز ارکان اور حاضرین محفل آداب، میں فیملی آف دی ہارٹ اونٹاریو کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر اپنے درمیان مل بیٹھنے کی دعوت دی۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، میں مترجم اور لکھاری ہوں اور کیلگری میں رہتا ہوں۔ فیملی آف دی ہارٹ سے میرا رشتہ گزشتہ 6-7 برس سے استوار ہے۔ یہ رشتہ میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جہاں پر میں ہر بات اور کوئی بھی بات کر سکتا ہوں، جیسے میں اپنی ذاتی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کرتا ہوں۔ میں جب البرٹا میں بھی ہوتا ہوں تو میرا دل اونٹاریو میں ہی ہوتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ میں کہیں یہاں ہجرت نہ کر دوں۔ نہیں، امید ہے ضرور آئیں، ویلکم کریں۔ اور میں فیملی آف دی ہارٹ کے ارکان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں۔ یہ ایک خوبصورت احساس ہے۔ مجھے یہ خوشی اور فخر دینے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تخلیقی اقلیت انگریزی کتاب کریٹیو مائنارٹی کا اردو ترجمہ ہے، جو اس سال مارچ میں پاکستان سے شائع ہوئی ہے اور ڈاکٹر خالد سہیل کی تصنیف ہے۔ میں نے یہ ترجمہ گزشتہ 2 برس میں مکمل کیا۔ اس عرصے میں مجھے ایک ذاتی جذباتی بحران کا سامنا بھی تھا، مگر اس قدر ذہنی دباؤ کے عالم میں بھی میں نے ترجمے کا عمل جاری رکھا، اور آپ یقین کریں کہ یہ عمل میرے لیے اعصابی آسودگی کا باعث بنا۔ اس کتاب نے نہ صرف میرا ذہنی کیتھارسس کیا، بلکہ سیکھنے کے لیے مجھے بہت کچھ دیا۔ ترجمے کے عمل کے دوران میں نے اس کتاب میں موجود شخصیات سے ایک قسم کی فکری ملاقاتیں کیں اور ان کے خوابوں اور المیوں سے آگہی حاصل کی۔ ان کے خواب اعلیٰ مقاصد کے لیے جدوجہد اور راستے میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف کو دیکھ کر مجھے اپنی تکلیف بہت کم محسوس ہوئی۔ اس کتاب کے ترجمے کے دوران مجھ پر انسانی نفسیات کے کچھ باریک راز بھی واقع ہوئے، جو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسانی بچہ ایک تخلیقی بیج اپنے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ والدین، اساتذہ اور معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ بچے کی تخلیقی صلاحیتوں کی جانکاری رکھیں اور اس کے بیج کو ایک صحت مند، پھلدار اور سایہ دار درخت بننے کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں۔ سازگار ماحول ملنے پر تخلیقی افراد عظیم شاہکار پیدا کرتے ہیں، فن پارے تخلیق ہوتے ہیں، سائنسدانوں کے ذریعے دنیا کو نئی سائنسی ایجادات ملتی ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ، صحت مند اور سہل بناتی ہیں، اور عظیم قومی رہنماؤں کے ذریعے قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ پھر ماؤ زیڈونگ، نیلسن مینڈیلا، فریڈرک نیتشے، کارل مارکس، آئنسٹائن، نیوٹن، چارلس ڈارون، بلے شاہ، فیض احمد فیض اور سعادت حسن منٹو جیسے نابغے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے کثیر وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ سوچ، لگن اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کہ جذبہ محرکہ، ارادے کی پختگی اور منزل کے ساتھ اخلاص ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لہٰذا منزل کے حصول کی جنگ میں ہمیشہ حوصلہ جیتتا ہے، وسائل نہیں۔ آگے چل کر میں کچھ تخلیقی افراد کے جو خصوصیات، ویسے تو کتاب میں 12 ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ ٹائم کی وہ میں نے خیال رکھنا ہے اور آپ کی بوریت کا بھی خیال رکھنا ہے، تو جو مجھے اولین جو وصف تخلیقی شخصیات کا میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان کا اپنے ماحول کے حوالے سے نہایت حساس ہونا ہے۔
ماحول خواہ قریبی افراد سے ترتیب پاتا ہو، جذبات سے متعلق ہو یا سماج اور معاشرے کا بنایا ہوا ہو، افراد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت صورت سے ہنس بھی دیتے ہیں، ہنسا بھی دیتے ہیں، رو بھی سکتے ہیں اور رلا بھی سکتے ہیں۔ نمبر 2، تخلیقی شخصیات تنہائی پسند ہوتی ہیں۔ جو لوگ بذات خود تخلیق کار ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ تخلیقی عمل نہایت ذاتی تجربہ ہے، اسی لیے تخلیقی افراد طویل عرصے کے لیے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی تخلیق کی آبیاری کر سکیں۔ وہ اسی تنہائی میں مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں جس سے عام لوگ خوف کرتے ہیں۔ تخلیقی لوگ اکیلے ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس نہیں کرتے۔ تنہائی کے انہی قیمتی لمحات میں تخلیقی لوگ اپنی باطنی ذات سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی ذات کی بلندیوں اور گہرائیوں تک پہنچتے ہیں اور اپنے لاشعور سے مربوط ہو کر تخلیق کے پوشیدہ خزانوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3، تخلیقی شخصیات اپنے ذریعہ اظہار کے عشق میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ذریعہ اظہار کوئی بھی ہو، الفاظ ہوں یا رنگ، آواز ہو یا ساز، نظریات ہوں یا تصورات، نفسیاتی کیفیت ہو یا سماجی حقیقت، تخلیقی شخصیت اس ذریعہ اظہار کے سحر میں مبتلا ہوتی ہے۔ وہ آغاز بچپن سے ہی اپنے ذریعہ اظہار میں دلچسپی رکھتی ہیں اور ان کی پر اسراریت میں نہ صرف محو ہوتی ہیں بلکہ اس سے کھیلتی رہتی ہیں۔ اس کا آغاز تو ایک مشغلے کی صورت میں ہوتا ہے، مگر بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ناول، فن پارہ یا کوئی اور شاہکار تخلیق کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، تخلیقی شخصیات حیرت قدہ فطرت میں بہت دلچسپی لیتی ہیں اور فطرت میں محویت، توجہ اور دلچسپی ان کی شخصیت میں پر اسراریت کا عنصر پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ ان کرشمات فطرت میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں جن کو دیگر افراد مافوق اور فطرت سمجھ کر قبول کیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سائنسداں اپنی خوردبین اور دوربین کے ساتھ قوانین فطرت دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ فنکار لکھاری اور فلسفی انسان کی کیفیات کے اسرار معلوم کرتے ہیں۔ تخلیقی شخصیات میں ساری زندگی ایک بچے کی سی معصومیت برقرار رہتی ہے۔ وہ ہر وقت سچ کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہ سچ ذاتی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی، قومی بھی اور عالمگیر بھی۔ نمبر 5، تخلیقی شخصیات روایت و رسوم کو چیلنج کرتی ہیں اور اکثر مروجہ نظام و ضبط کے نظام کو مسترد کرتی ہیں۔ اب یہاں پر تخلیقی عمل کی چند مثالیں دیے بغیر میرا مضمون نامکمل رہے گا۔ سائنس کے شعبے میں چارلس ڈارون کے نظریہ ارتقاء، نیوٹن کے کشش ثقل اور حرکت کے قوانین، آئنسٹائن کے نظریہ ہائے اضافیت اور سرب امریکی موجد انجینئر اور سائنسداں نیکولا ٹیسلا، جنہیں بجلی اور مقناطیسیت کے میدان میں انقلابی کام کے لیے جانا جاتا ہے، قابل ذکر ہیں۔ ان کے مشہور کارناموں میں اے سی کرنٹ کا نظام، ٹیسلا کوائل اور وائرلیس کمیونیکیشن کی ایجادات سائنسی تخلیقات کی صرف چند جھلکیاں ہیں، جبکہ پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام اپنا تعارف آپ ہے۔ مصوری کے شعبے میں صادقین لیونارڈو ڈا ونچی، ونسنٹ وین گوگ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فلسفے کے میدان میں فریڈرک نیتشے نے 10 حقوق زرتشترا، لیو ٹالسٹائل نے وار اینڈ پیس اور جارج ہیگل نے فینومنالوجی آف اسپرٹ تخلیق کر کے بنی نوع انسان کے شعوری ارتقاء میں اہم پیش قدمی کی۔ اسی شعبے میں کارل مارکس کی داس کیپیٹل نے 20ویں صدی کے معاشی نظام میں 7 دہائیوں تک ایک انقلاب برپا کیے رکھا۔ تخلیقی ادب میں اسد اللہ خان غالب، رابندر ناتھ ٹیگور، ولیم شیکسپیئر، محمد اقبال، پابلو نیرودا، فیض احمد فیض اور سعادت حسن منٹو کی تخلیقی اونچائی کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو بونا محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو تخلیقی اقلیت جیسی کتابیں مطالعے کے لیے پیش کرنی چاہیے تاکہ تخلیقی شخصیات کی زندگیوں کے مطالعے سے ان کے سینے روشن ہوں اور ان کے ذہنی افق بلند ہوں اور ہمارے مستقبل کو امن، آشتی اور محبت سے لبریز تخلیقی افراد میسر آ سکیں۔
اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ڈاکٹر خالد سہیل اور حامد یزدانی صاحب کو مشترکہ محبوبہ تصنیف کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ صاحب کا بہت شکریہ.